نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء التحقين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأكناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرف المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم فردا من بعدي فمن أحبهم فبحب حبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعظمها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في كتاب الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جس کے حکم سے کائنات کا ہر ذرہ وجود میں آیا اور جس کے حکم سے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی. اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر
بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے ان پر اور ان کی آل پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی جائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ خطبہ مسموع کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ اپنی نمازوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورتیں یاد ہیں، لیکن کاش کہ انسان کو قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب اور مفہوم بھی معلوم ہوتا تو زندگیاں بدل جاتی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمارے گھروں کے بچے یاد کیے ہوئے ہیں، اپنے ان سے زبانی سنی ہے ان کو یاد ہے، لیکن اس کا علم عام کیسے ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ترجمے اور اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اپنی زندگیوں میں اتارا جائے۔ یہ سورۃ العصر ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے خطبہ مسموع کے بعد، اور یہ سورت نمبر 103 ہے قرآن مجید، اور ہر بچہ ایک چھوٹا مدرسے میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ بھی اس سورت کو یاد کیے ہوئے جانتا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت کا مفہوم اور مقصد ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے۔ عصر، اور جہاں پر واو کے ساتھ میں عربی کے اندر کوئی لفظ جاتا ہے تو اس کے معنی قسم ہوتے ہیں۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، یہ اللہ ہے کہ جو کسی چیز کی قسم کھائے، مخلوق نہیں کھا سکتا۔ اللہ کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بے انتہا چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن مجید۔ کہیں تو والسماء ذات البروج، کہیں تو آسمان کی قسم، کہیں والفجر والیال، کہیں فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، اور کہیں واللیل اذا یغشی، اور اللہ رب العالمین نے والتین والزیتون وطور سینین، کہیں چار چیزوں کے طور اور سینین کا اور زیتون کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ یہ اللہ کی قسم کا کچھ اور مقصد ہے اور مخلوق کی قسم کا کچھ اور مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی بات کو انسانوں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ بات وزنی بن جائے۔ حالانکہ یہ تو انسانوں کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے کہ انسان پر آدمی جب اعتماد نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، اور اللہ اگر بغیر قسم کی کوئی بات کہہ دے تو پھر اس کی بات کی وزنائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو سمجھ لیجیے وہ کتنی اہم بات ہے۔ اور کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی قسم کھا سکتا ہے کسی اور چیز کی؟ ہرگز نہیں۔ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور اسی صفحے پر دوسری روایت ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے سوا کسی مزار کی، کسی بابا کی، کسی پیر کی یا کسی چیز کی قسم کھائی، اس نے کفر کیا اور اس نے شرک کیا۔ اگر اللہ کے سوا کسی مزار، کسی داتا، کسی اور چیز کی، جتھریا پیر اور بدریا پیر کی قسمیں کھا کر آدمی جی رہا ہے، اگر اس حال پر مر گیا تو کبھی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر۔ اس لیے شرک پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جا سکتا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تھا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھا کہ یہ دلوں کا راز جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ قسم کھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فلاں ہستی یا فلاں بابا ہم نے چوری کی ہے یا نہیں کی، کوئی مسئلہ قسم کا اسی بات پر آتا ہے۔ جب کوئی گواہ و ثبوت نہ ہو تو آخری نتیجہ ہوتا ہے قسم کا۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کی کھانے کے بجائے بندہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھانے لگتا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کسی مزار پر قسم کھانے کے لیے جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کی طرح اسے مان رہا ہے جیسے اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے۔ کوئی چوری کا الزام لگا دیتا ہے، کوئی گواہ و ثبوت نہیں ہوتا ہے تو قسم کھانا پڑتا ہے۔ تو جب قسم اس لیے بندہ اپنے رب کے کھاتا ہے کہ میرے دل کا حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی اس قسم پر بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ کسی کے ساتھ رکھنا شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے، یہ دلوں
جہاں تک یہ آواز پہنچ جائے، بات پہنچ جائے، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے۔ جن لوگوں نے اب تک اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی ہے ان کو اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے، اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں جس کی قسم کھائے۔ چلتے ہیں آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ کا انداز گفتگو نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ کوئی بہت اہم بات کہنے سے پہلے ایک ایسی بات کہہ دی جائے جو ہر آدمی ہمدن متوجہ ہو جائے، چوکنا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں جتنے لوگ جمع ہیں سب کے سب چور ہیں، تو آدمی چوکنا نہیں کرے، سب کے سب چور ہیں۔ اس کے بعد میں کہا جائے نہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، اللہ کا بالکل انداز گفتگو ایسا ہے۔ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان جہنم میں جانے والے ہیں، تمام انسان نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخرت کا نقصان، آخرت کا خسارہ، آخرت کا نقصان جہنم۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے والے ہیں، دھوکے والے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے، کھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے میں سے۔ اب آدمی چوکنا ہو جائے گا کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تمام انسان جہنم میں جانے والے ہیں، تمام انسان خسارے والے ہیں، یہ اللہ کا انداز بیان۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں تقدیر کر سکتا۔ اگر قرآن آدمی کو سمجھنا آ جائے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بھی پڑھنا، اس کے معنی پڑھنا آ جائے، تو اس سے بہتر کوئی اور کسی کی تقدیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو ہمیشہ قرآن کی آیتوں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ جہاں تو خطبے اس طریقے کا رواج پڑ چکا، اس سے پہلے ہم بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے، اللہ نے جب مجھے ہدایت دی سمجھ میں آیا تو پتہ چلا خطبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو خطاب کیا جا رہا وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں یہ کیا کہا جاتا ہے۔ خطبہ اسے نہیں کہا جاتا کہ عربی میں چند باتیں پڑھ کر وہ ختم کر دیا جائے، اسے خطبہ کہا ہی نہیں جائے گا۔ خطبہ یہ ہے کہ جو باتیں عربی میں کہی گئی ہیں ان کو سمجھایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے کہ اس آج کے خطبے کا یہ مقصد۔ تو فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی اور تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو عمل صالحہ کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے سوا سب کے سب گھاٹے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ بلڈنگ کتنی بڑی آدمی بنا لے، گاڑی کتنی مہنگی خرید لے، دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا حکمراں بن جائے، بڑے سے بڑا آدمی بن جائے، لوگ اس کے ایک فون پر بھگدڑ بن جائے، کامیاب نہیں ہے، آخرت اس کے جہنم ہے۔ اس لیے کہ سوائے ان لوگوں کے دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ اچھا، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کو کیا جس طریقے سے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے، یا ایمان کی حقیقت کچھ اور ہے؟ ایمان جانتے ہو آج کے دور میں آدمی کیا سمجھتا ہے؟ کسی ایک سیدھے سادے مسلمان سے پوچھو بھی ایمان کیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی دیوار کسی پڑوسی کی طرف نہ بڑھائے، اپنے کھیت کی میڑ کسی دوسرے کی طرف نہ بڑھائے، کسی کا پیسہ نہ ہڑپ کرے، کسی یہ چیز پر اپنی نیت نہ خراب کرے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں، عام طور پر لوگ اسی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ایمان کہتے ہیں اسے ایمان کہا جائے، عقل سے ایمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تمام کی تمام اچھائیاں ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، لیکن ایمان نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خوبیاں کسی غیر مسلم کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہندوؤں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو پوری زندگی اپنے کھیت کی میڑ کسی کی طرف 1 انچ نہیں بڑھاتے، اپنے گھر کی دیوار اپنی جگہ پر اٹھاتے ہیں، کسی کی طرف 1 انچ نہیں بڑھاتے، کبھی کسی جھوٹ بھی نہیں بولتے، کبھی کسی کا مال نہیں ہڑپ کرتے، تو کیا انہیں ایمان والا کہا جائے؟ نہیں، ایمان والا نہیں کہا
جائے گا اچھا آدمی کہا جائے گا، یہ اچھا آدمی ہے، غیر مسلم ہے لیکن بہتر آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کسی کے مال نہیں ہڑپ کرتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے ہم سب اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جو خطبہ مسنون کے بعد میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 103 پر موجود ہے یہ روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے، ایمان کی شاخیں، ایمان کی برانچ، ایمان کے شعبے 70 سے اوپر، الایمان بضع و 70 شعبۃ، 70 سے اوپر شعبے، لیکن فأفضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے پہلا جو شعبہ ہے، ایمان کا سب سے پہلا جو مقصد ہے اور ایمان کا جو تقاضا ہے سب سے پہلا، وہ ہے قول لا الہ الا اللہ۔ آدمی دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کا کہنے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ اچھا، اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اسے ایمان والا سمجھا جائے گا؟ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر کئی سارے بورڈ بنا لیے جائیں جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو اور ہر چوراہے پر لگا دیا جائے، بارہ بنکی میں، بڑا گاؤں میں، اسی طریقے سے ہر چوراہے پر لگا دیا جائے، اور جو بھی نکلے ہندی میں انگلش میں لکھا ہو، اور جو بھی نکلے اور پڑھتا ہوا نکل جائے، کوئی ہندی پڑھنے والا ہندی میں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی انگلش پڑھنے والا انگلش میں پڑھ لے، تو کیا جو گیٹ سے نکلتے ہوئے چلے جائیں گے سب کے سب ایمان والے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے؟ یہ تو بہت آسان کام تھا۔ اس کے لیے تو پھر جنگیں کرنا اور اس کے لیے کہیں قربانیاں دینا، اپنے گھر بار چھوڑنا، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں۔ ہر چوراہے پر لگا دیا جائے، ہر آدمی جس زبان کا جاننے والا ہو زبان کو پڑھ لے، بس ہو گیا ایمان والا۔ اس کا یہ بھی مقصد نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کے اندر جو چیز ہے اس کو سمجھ کر اور اپنے دل کے گہرائیوں میں اتار کر اس بات کو مان لے، مان کر کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ جیسے پہلا جملہ جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ، بعد میں آپ غور کریں اس کلمے کے الفاظ پر، لا الہ پہلے۔ اگر لا الہ انسان نہیں مانتا، الا اللہ ماننے کا کوئی مطلب، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں سے آدمی پہلے منکر ہو جائے، انکار کر دے کہ ابھی اللہ کا نام بعد میں لے، سب سے پہلے اپنے دل میں لگے ہوئے شر کو صاف کرے، اپنے دل کے اندر لگے ہوئے میل کچیل کو پہلے ختم کرے۔ پہلے لا الہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب یہ جو الہ ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، الہ کا مطلب جو الہ ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی انسان کو بیماری دیتا ہے، وہی بیماری سے شفا دیتا ہے، وہی دنیا میں عزت دیتا ہے، وہی دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اس کے سوا کوئی یہ کام کرنے والا نہیں۔ پہلے اس بات کا انکار کیا جائے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، مجاز سے نہیں ہوتا، تعویذ سے نہیں ہوتا، کنڈے سے نہیں ہوتا، یہ تمام کی تمام چیزیں محتاج ہیں، کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی الا اللہ، سوائے اللہ۔ کوئی جس طرح معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اسی طریقے سے کوئی حاجتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی مرادوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جس طرح کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح اللہ کے سوا کوئی انسان کے دلوں کا حال جاننے والا نہیں ہے، اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی انسان کی پکار کو دور سے نہیں سن سکتا۔ جب یہ چیز آ جائے انسان کے اندر، اور میں اگر محمد رسول اللہ کی تفسیر کروں تو بہت وقت درکار ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ توحید سے پہلی چیز رسالت۔ اگر آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہ مانے تو پھر وہ اللہ کو مان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید جو ہے، توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا،
یہ عقیدہ سکھایا کس نے؟ اگر سیکھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک نمبر پر محمد رسول اللہ، جن لوگوں نے اس دور کے اندر محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، جو لوگ جن لوگوں نے جگہ دیا، کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیں محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ ہی نے سکھایا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اگر کوئی چیز تو دینا چاہے کائنات میں کسی کو تو پوری کائنات لگ جائے اس سے چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ کو کسی چیز سے چھیننا چاہے، کوئی عہدہ کسی سے اللہ چھیننا چاہے اور پورا گاؤں، پوری دنیا، پوری کائنات لگ جائے اسے وہ عہدہ دینے میں دے نہیں سکتی۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں جملے جو ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھا جائے کہ نبی کے قدموں میں آ کر لا الہ الا اللہ سمجھا جائے۔ لا الہ الا اللہ کس نے سکھایا؟ اگر عقیدہ توحید پر صرف بات کی جائے تو توحید بگڑی آ جائے گی انسان کے اندر، لیکن جو منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ایسی توحید نہیں آئی۔ جیسے عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں، اب لا الہ الا اللہ کہتے کہتے لوگ غلو کرنے لگے، اس میں آگے بڑھ گئے کہ اللہ نے دیکھو اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے، آگ بھی محتاج۔ حالانکہ اگر پوچھا جائے سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی اور کے ساتھ ہوا؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے جو کڑاہوں میں تل دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی شہید عورت، حضرت عمار کی والدہ یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا اللہ کے دین کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر قتل ہوا ہے اور انہیں 30 سے چیر دیا گیا۔ اور جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے واقعی، لیکن یہ معجزہ نبی کا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا۔ آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ پر چھری چلا کر دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہ آدمی چھری چلا دے اور کہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں چلی تھی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا ہمارے بیٹے کی کٹ جائے گی میرے بھائی۔ یہ نبیوں کے معجزے ہیں، ان کی مثال نہیں دینا چاہیے توحید کو سمجھانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں پوری جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے اب تک ابراہیم علیہ السلام کے حق میں صرف آگ ٹھنڈی ہوئی، ورنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ دیگر کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو آگ پر لٹا کر دیا گیا، پیٹھ جل گئی، چربی پگھل گئی، بے شمار واقعات ہیں، ان سے پڑھتا ہے، پھر اس کے خلاف توحید کا درس دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی محمد رسول اللہ ضروری ہے۔ رسول نے کس طریقے سے توحید سمجھایا کہ جو معاملہ جو معجزات نبی کے ہیں وہ معجزہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کو اس طرح ماننے لگے کہ جو اللہ محمد رسول اللہ کے انگلی کے ذریعے چاند کو ٹکڑے کیا تھا وہی اللہ آج بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو ہماری انگلی سے دو ٹکڑے کر دیں، تو کیا یہ توحید ہے؟ یہ کلمے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جیسے 365 انگلیاں اٹھاتے رہیں اور اللہ کو مانتے رہیں لیکن چاند کو ٹکڑے نہیں ہوگا قیامت تک کبھی۔ میرے بھائیوں، نبی کا جو مقام ہے اس کو رہنے دیں، نبی کے مقام پر کسی اور کو نہیں فیض کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی سوا چاہے دوسرے نبی بھی ان کو جو ملا ہے جو اللہ کی طرف سے معجزہ، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ویگیانک لوگ سائنسداں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر وہ عصا ڈھونڈنے سے مل بھی جائے کسی کو دنیا میں، وہ اژدہا نہیں بنے گا کہ فرعون کے سانپوں کو نکل دے، ان کی رسیاں کو نکل دے۔ اژدہا وہ بنے گا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں اژدہا نہیں بن سکتا، وہ لاٹھی ہی رہے گی۔ یہ توحید نہیں۔ توحید کو بھی سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ کی تعلیمات ضروری، نبی نے جس طریقے سے اللہ کو سمجھا اس طریقے سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فاصلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ انسان اس کلمے کو سمجھ کر اور تمام طاقتوں کا انکار کر دے کہ کوئی طاقت نہیں دنیا کے اندر جو نفع نقصان کا مالک ہو الا اللہ سوائے اللہ۔ یہ ہے ایمان کا پہلا شعبہ۔ اگر یہ شعبہ نہ ہو، اگر آدمی اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر بچھڑتا ہے، اللہ کے سوا بیماری میں کسی اور کو پکارتا ہے،
اللہ کے سوا اپنی ضرورتوں میں کسی اور کو حاجت روا بھی کہتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ کلمہ نہیں باقی. اس لیے کہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ یہ ایمان کا دروازہ ہے، اس دروازے کو اس نے کراس نہیں. کچھ بھی ہو، داڑھیاں رکھ لے گا، ٹوپیاں لگا لے گا، نمازیں پڑھ لے گا، لیکن ایمان والا نہیں. چاہے وہ کتنا سچ بولتا ہو، چاہے وہ کتنی ایمانداری سے نام تول کرتا ہو، لیکن ایمان والا نہیں. ایمان والا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سوا جتنی طاقتوں کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں ان طاقتوں کو محتاج مان لینا، ان طاقتوں کا انکار کر دینا. اس کے بعد اللہ جب آ جائے انسان کے اندر، فاضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اور ایمان کا سب سے آخری شعبہ جانتے کیا؟ ایمان کا سب سے آخری شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. یہ ایمان کا آخری شعبہ ہے. ایک مثال سے سمجھیں، جیسے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے. نماز ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. پوری نماز آدمی پڑھتا رہے لیکن سلام نہ پھیرے تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا سب کچھ پڑھتا رہے، سلام نہیں پھیرا اس نے، نماز مکمل ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. اسی لیے ایمان کا سب سے پہلا شعبہ یہ ہے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کا سب سے آخری اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں. اگر یہ صفت کسی مسلمان کے اندر نہ ہو، اس کے اپوزٹ ہو، تو کیا ایمان مکمل ہے؟ جس طریقے سے نماز میں سلام نہ پھیلے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے ایک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. افسوس کی بات یہ ہے آج کے دور میں کہ کسی محلے کے اندر آدمی نکل جائے تو محلہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا محلہ. مسلمان اپنے ایمان کو اس نے سمجھا نہیں، اپنے گھر سے پھلوں کے چھلکے راستے پر ڈال دیتا ہے، خاص کر کیلے وغیرہ کے چھلکے، جس سے آدمی سلپ کر کے گر جائے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. راستے میں مسلمان ناک چھڑک دے، راستے میں مسلمان تھوک دے، راستے میں کانٹے دار روڑے یا کانٹے دار چیز کوئی ڈال دے انسان. اور خاص کر کوئی مسلمان نکلے، کوئی غیر مسلم نکلے تو دیکھ کر پہچانے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی گلی. بہت افسوس ہے، پورے محلے میں اور ہر گاؤں میں اگر آپ ٹہل کر دیکھو تو سب سے زیادہ گندگی اور سب سے زیادہ راستے میں اوٹے بنے ہوئے، راستے میں گھر کی چبوتریاں بنے ہوئے سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں. ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. ایمان کا یہ شعبہ ہے کہ آپ کم از کم ہر مومن اپنے دروازے کا راستہ ٹھیک رکھے. ایمان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ راستہ ٹھیک رکھنے سے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ قرآن و احادیث میں وہ علم ہے کہ جو اگر امت کے سامنے بیان کیا جائے تو اس امت کے اندر انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا، یہ امت بدلے گی. ایک بار پھر لوگ اسے شکل دیکھ کر پہچانیں گے کہ محمد رسول اللہ کا غلام. ایک مسلمان اس کے دروازے بھی پہنچ کر ایک آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہو نہ ہو یہ محمد رسول اللہ کا غلام. ایک مسلمان جا رہا ہے راستے سے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، کوئی ضعیف آدمی آ گیا اس کے لیے رات جگہ دے دیتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، پریشان. اس کی عاجزی اور انکساری دیکھ کر آدمی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ محمد رسول اللہ کا غلام. میرے بھائیوں، کم سے کم اپنی انسان ایک مسلمان کی ادا سے لوگ پہچاننے لگے کہ یہ نبی کا غلام. ایمان مکمل یہاں پر ہوتا ہے کہ اب کم از کم اگر ہم محلے کی گلی نہیں ٹھیک کر سکتے تو اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم اپنے دروازے کا راستہ ٹھیک رکھیں، اپنے دروازے پر کم از کم کوئی سلپ ہونے والی چیز، کوئی ایسے پھل کا چھلکا جس سے لوگ کے پیر سلپ ہو جائے، آدمی گر جائے. اور باقاعدہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ میرے ذہن میں وہ ساری حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی راستے میں اپنی ناک چھڑک دے اور راستے میں تھوک دے تو اللہ کی اور تمام مسلمانوں کی لعنت اس پر ثابت ہو گئی. کوئی شخص ایسا کرے. میرے بھائیوں تھوکنا ہے تو آدمی کم از کم راستے سے کنارہ اختیار کر لے. کنارے راستے میں گندگی کرنا کہ مسلمان کے ایمان کی پہچان ہے. اب یہ اس سے پہچانا جائے گا کہ کس کے دروازے کے راستہ ٹھیک ہے. اب جمعے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے دروازے کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے دروازے کا راستہ ٹھیک ہے تو ہم ایمان والے ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کو پوری طرح مانتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دروازہ چیک کریں, اپنے دروازے کا راستہ اگر بالکل صاف شفاف ہے اور ٹھیک ہے, کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے کہ ایمان کا آخری درجہ, جیسے ایک مالا ہوتا ہے, ایک مالا ایک دانے سے شروع ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے گھومتے گھومتے وہ آخری دانہ ہوتا ہے, اور اس آخری دانے سے اگر اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو ساری موتیاں بکھر جائیں. اسی طریقے سے جیسے لا الہ الا اللہ سے ایمان شروع ہوتا ہے اور ایمان کا آخری موتی یہ ہے کہ انسان اپنے دروازے کا راستہ ٹھیک ہے, اپنے دروازے کی صاف صفائی کا خیال رکھے. یہ ایمان کی آخری موتی ہے. اور ابھی میں اعمال پر بات کرنے کا چونکہ آج وقت نہیں ملا, یہ سورت کی پوری تفصیل میں نے مکمل کرنے کی نیت کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی وقت کم ہونے کے باعث. تو جلدی سے ان الفاظ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ مکمل ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے. اب نیک اعمال ہم جسے نیک سمجھ لیں وہ نیک ہو سکتا ہے, یا نیک ہونے میں کوئی قائد ہے, کوئی معاملہ ہے, اس کے کچھ مسائل ہیں کہ نیک اعمال کون سے. اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سمجھا جائے گا انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کہ نیک اعمال کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حق کی تلقین کرتے رہے. یہ بھی سمجھ لیجیے اس صورت کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہیں اللہ رب العالمین نے. یہ 4 چیزوں میں سے ہے کہ حق کی تلقین, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ حق کیا ہے, اور سننے والے کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. مثال کے طور پر نماز کا کوئی طریقہ جان چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی ہے. اب کسی مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی حق یہی ہے, نماز کا طریقہ یہی ہے, تو اسے چپ چاپ مان لینا چاہیے کہ یہ آپس میں اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کو واضح کرو, حق کو آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرو. اور اس پر جو پریشانیاں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور اس پر صبر بھی کیا جائے. جو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان لائے گا انسان اور اچھے نیک اعمال کرے گا اور حق کی دعوت دے گا ایک دوسرے کو, تو پھر حالات ایسے آئیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اس پر صبر کرنے کی بھی تلقین کی جائے کہ جب کوئی پریشانی آئے گی تو صبر کیجیے گا, اس لیے کہ صبر حالات ایسے آئیں گے کہ صبر کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھیے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے, جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے, جائز خواہشات کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے کرم سے, اپنے کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے, رحم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے. یا رب العالمین کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے. ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما, اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کے جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر.